السلام علیکم۔ آج بھی پنجاب کے وسیع پیمانے پر دھند کا راج برقرار۔ انتہائی جنوب مشرقی کشمیر، انتہائی جنوب مشرقی خیبر پختونخوا اور شمالی سندھ سے بھی دھند کی اطلاعات موصول۔ انتہائی جنوب مغربی سندھ اور انتہائی جنوب مشرقی بلوچستان کے علاقوں میں بادل موجود۔ گزشتہ رات سے لسبیلا کے کچھ مقامات پر رم جھم بوندا باندی کی اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ لوکل سسٹم اور مغربی سسٹم کے اشتراک سے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ فی الحال تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام کی ٹیل پاکستان کے انتہائی جنوب مغربی علاقوں کو متاثر کر رہی ہے، جبکہ ایک لوکل سرکولیشن یہاں پر کمزور سا وجود میں ہے، جس کو ہائی پریشر جو کہ بحیرہ عرب میں موجود ہے، یہاں سے نم آلود ہواؤں کی سپورٹ حاصل ہے۔ ایک سرکولیشن بھارتی پنجاب پر، جبکہ ایک سرکولیشن بنگلہ دیش اور بھارت کے انتہائی شمال مشرقی علاقوں پر موجود ہے۔ ناگپور اور آس پاس کے علاقوں پر اینٹی سائیکلون بنا ہوا ہے۔ ان تمام تر موسمی سسٹموں کے زیر اثر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے انتہائی جنوب مغربی علاقے، جس میں بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر بارش کا امکان موجود ہے۔ تربت، گوادر، اورماڑہ، جیوانی، پسنی، خوزدار اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں پر پنجگور، نوکنڈی، دالبندین، تفتان، خوزدار، بیلا، لسبیلا، جعفر آباد، نصیر آباد، جھل مگسی، ڈیرہ بگٹی، ڈیرہ مراد جمالی، ان علاقوں میں بادل بننے، کہیں رم جھم، کہیں بوندا باندی، کہیں ہلکی سے معتدل بارش کا امکان۔ کراچی، جامشورو، دادو، میہر، جیکب آباد اور موئنجو دوڑو کے علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں بھی بادل پہنچنے کا امکان اگر شدت رہی تو رم جھم بوندا باندی کا سبب بن سکتے ہیں۔ کوئٹہ، نوشکی، دالبندین اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بادل اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بننے کا امکان موجود، جو بعض مقامات پر رم جھم بوندا باندی دے سکتے ہیں۔ ملک کے باقی وسیع پیمانے پر موسم خشک رہے گا۔ پنجاب کے علاقوں میں دھند بننے کا عمل جاری رہے گا۔ بات کی جائے یہاں پر وہ میپ کی، تو میپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان کے انتہائی جنوب مغربی جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں بارش کا امکان موجود ہے۔ تربت، گوادر، اورماڑہ، جیوانی، پسنی کے علاقوں میں اچھی بارش بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے اور یالہ باری کا امکان ان علاقوں میں رہے گا۔ انتہائی شمالی علاقوں پر بھی کچھ سلسلے کے بادل اثر انداز ہوں گے 20 جنوری کو۔ کچھ مقامات پر رم جھم بوندا باندی کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن وسیع پیمانے پر کسی بھی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں۔ اگلے 2 دنوں کی صورتحال پر نظر ڈالیں تو اگلے 2 دنوں کے دوران بھی دھند کا یہ سلسلہ پنجاب کے کئی مقامات پر جاری رہے گا، جبکہ ایک بار پھر وہ خشک ہواؤں میں کمی کے سبب جنوب مشرقی خیبر پختونخوا اور مغربی و بلائی سندھ کے علاقے بھی دھند کی لپیٹ میں آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ فی الحال دھند کا یہ سلسلہ مزید کئی دن جاری رہے گا۔ ابھی فی الحال آپ کو صرف 2 دن کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے کہ اگلے 2 دنوں کے دوران دھند کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دن میں دھوپ نکلنے کے امکانات موجود رہیں گے۔ ایم جی او ویو پر نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے تو مغربی سلسلے کب تک آخر ملک گیر پاکستان کو متاثر کریں گے؟ میں آپ کو پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ اس وقت جو پیٹرن چل رہا ہے وہ نیوٹرل فیز کا ہے، اور نیوٹرل فیز کے پیٹرن کے دوران جو مغربی سلسلے ہیں وہ زیادہ شدت کے ساتھ متاثر نہیں کرتے، کیونکہ ہائی پریشر کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہی بادل آگے بڑھتے ہیں تو ان کی شدت کمزور ہو جاتی ہے۔ ابھی جو بلوچستان کے علاقوں میں بارش کی امید ہے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران، تو یہاں پر لوکل سسٹم وہ اس کو مدد کر رہا ہے، اور کچھ ہوائیں وہ خلیج فارس سے نمی لے کر یہاں پر پہنچیں گی۔ 500 HPA پہ کچھ نمی وہ خلیج فارس اور بحیر احمر سے آئے گی، جس کے سبب ان علاقوں میں وہ بارش کے کچھ امکانات دکھائی دے رہے ہیں، اور ہائی پریشر وہ بحیر عرب پر موجود ہے، تو یہاں سے بھی نم آلود ہوائیں وہ یہاں تک پہنچیں گی، تو یہاں پر لو پریشر جیسی صورتحال بن جائے گی، جس کے سبب ان کو مقامی طور پر اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا نظارہ ہو سکے گا۔ لیکن یہ مستقل طور پر نہیں ہے۔ مستقل طور پر ملک گیر سلسلوں کے لیے ایم جی او ویو کا فیوریبل ہونا لازم ہے۔ اب فیوریبل فیز اس کے لیے وہ فیز 8 اور فیز 1 ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے 15 دنوں کے دوران یہ کسی بھی صورت میں فیز 8 اور فیز 1 پر آتی دکھائی نہیں دے رہی۔ دوسرا ماڈل اس کو مزید کمزور ہوتا دکھا رہے ہیں۔ یہ جتنا دائرے کے قریب ہوگی اتنی ہی کمزور ہوگی۔ اگر یہ یہاں سے کمزور حالت میں گزر جاتی ہے تو جنوری کے بعد فروری میں بھی کوئی بارشوں کی امید دکھائی نہیں دے گی۔ مغربی سلسلے نیچے ضرور ٹپ کریں گے،
جس کے سبب جو ہے وہ مغربی شمالی شمال مغربی علاقوں میں جو ہے وہ بارشیں ہوں گی، لیکن ملک میں وسیع پیمانے پر بارش ہو ایسی امید نہیں رہے گی۔ پھر ممبرز کہتے ہیں کہ آپ مایوسی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو موسمی صورتحال واضح طور پر سمجھا رہا ہوں کہ اگر ایم جی او ویو اسی طرح جیسے نظر آ رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے اور دائرے کے اندر آ رہی ہے، اگر یہ دائرے کے قریب ہوئی اور فیز 8 فیز 1 سے گزر گئی تو یہ خاموشی سے گزر جائے گی، کوئی طاقتور ملک گیر سلسلہ نہیں آ سکے گا۔ کچھ سلسلوں کو بحیرہ عرب کی سپورٹ رہے گی تو بلوچستان کے علاقوں میں بارشیں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے شمالی شمال مغربی پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر امید ہے کہ جو ہے جنوری کے اختتام اور فروری کے ابتدائی دنوں میں بارشوں کی واپسی ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم حالات سازگار فرمائے، جیسے ایم جی او ویو یہاں پر شدت کے ساتھ ہے اور اسی طرح ہی آگے بڑھتی رہے۔ ماڈلز کی پریڈکشن تبدیل ہوتی رہتی ہے، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا ہے کہ کچھ یہاں پر یہ ویسٹرن جو ہے ہیماسفیئر ہے اور یہ افریقہ ہے، یہ فیز 8 ہے اور یہ فیز 1 ہے، یہاں پر جو ہے فیز 2 ہے، یہ فیز 3 ہے۔ یہ ایم جی او کی صورتحال ہے۔ جب یہاں پر پہنچتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ لو پریشر ایریا بن جاتا ہے، یہاں سے جو جیٹ آتی ہیں وہ اپنے ساتھ کیا لاتی ہیں، نمی بھی لاتی ہیں جو پاکستان کے علاقوں میں بارش کا سبب بنتی ہیں۔ اگر یہ کمزور ہو تو پھر یہاں سے یہ خاموشی سے گزر جاتی ہے۔ آپ کو پہلے بھی آگاہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ ہائی پریشر موجود ہے جس کے سبب جو ہے ایم جی او ویو جیسے ہی پہنچتی ہے تو یہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایم جی او ویو کو بارشوں کی روح سمجھا جاتا ہے، جہاں پر ایم جی او ویو ہوتی ہے وہاں پر بارشیں جو ہے وہ انہینس ہو جاتی ہیں، مطلب ان کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایم جی او ویو زیادہ تر وہیں رہتی ہے جہاں پر لو پریشر ایریا ہو۔ ہائی پریشر ایریا سے یہ یا تو کمزور ہو کر گزر جاتی ہے یا پھر بڑی تیزی سے وہاں سے کھسک جاتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ بارشیں کافی کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ابھی جو سسٹم ہے وہ بحر اوقیانوس سے یہاں پر جو ہے وہ پازیٹیو فیز ہے تو یہاں پر تشکیل پا رہے ہیں اور یہ آگے حرکت کرتے ہوئے انتہائی جو شمالی علاقے جاتے ہیں ان علاقوں کو متاثر کر رہے ہیں، اور یہ تھوڑا نیچے کھسکے تو پاکستان میں جو ہے وہ جنوری کے آخر اور فروری میں بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا نہ ہوئی تو فروری بھی مایوس کن گزر سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک نیوٹرل پیٹرن تبدیل نہیں ہوا۔ ایل نینو میں موجود ہیں لیکن ابھی تک جو پیٹرن ہے وہ ایل نینو پیٹرن نہیں ہے۔